والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت گرامی ہماری سعادت مندی ہے، خوشبختی ہے، اور جیسے میں یہاں مجلس میں حاضر ہوا ہوں اسی وقت حضرت کی جملہ ارشاد بھی فرما رہے تھے کہ آپ وہ منتخب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حسین کے ذکر کے لیے چن لیا۔ شاید کبھی یہ ایک روایتی جملہ ہوتا ہو، کبھی ہو سکتا ہے یہ خطیبانہ یا رسمی جملہ ہوتا ہوگا، لیکن آج کے دور میں خاص طور پہ حسین کا ذکر وہی کرتا ہے جسے میرا رب اپنی بارگاہ سے محبت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے نہ عالم ہونا ضروری ہے، نہ خطیب ہونا ضروری ہے، نہ شیخ الاسلام ہونا ضروری ہے، نہ حجت الاسلام ہونا ضروری ہے، بس مصطفیٰ کا امتی ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہو رب اسے ہی حسین کی محبت عطا فرمائے۔ وقت جس طرح فرمایا گا تھوڑا ہے اور خصوصی کتاب کی تحقیق فرمائیں گے اور بہت جلد وہ آپ کے درمیان جلوہ گر بھی ہوں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چند باتیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو حضرت امام حسین بھی آ گئے اور آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گر گئے، آقا کی جھولی میں گر گئے۔ فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ، اور اپنی ننھی انگلیوں کے ساتھ رسول اکرم کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ جو بچوں والے ہیں وہ اس منظر کو دیکھیں۔ ابھی جب گھر جاؤ گے نا رات کو پھر انسان اپنے منصب سے بھی ماورا ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے سوشل اسٹیٹس سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہاں تو پیر طریقت ہوتا ہے، گھر جا کے صرف ابا ہی رہ جاتا ہے، وہاں پھر انسان کو نہیں پتا ہوتا میں کس حال میں ہوں۔ تو اگر آپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے تو اندازہ کرو میرے آقا کو کتنی محبت ہوگی۔ فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ، اور رسول اکرم کی داڑھی کو پھیرنے لگے، خلال کرنے لگے اپنی انگلیوں کے ساتھ۔ اب راوی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کا مبارک منہ کھولا، حسین کا منہ کھولا، فادخل فاہ فی فیہ، اور حسین کے منہ کو اپنے دہن مبارک میں داخل فرمایا۔ آپ بھی بچوں کے رخسار چومتے ہوں گے، آپ بچوں کے ماتھا چومتے ہوں گے، زیادہ زیادہ ہونٹ چوم لیتے ہوں گے۔ میرے آقا صرف یہ نہیں چوما کرتے تھے، کبھی زبان عطا فرماتے ہیں، کبھی اپنا سارا منہ بھی حسین کو عطا فرماتے تھے۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی میرے آقا، کیا کیفیت ہوگی جب بچہ آپ کے سینے پہ لگا ہوتا ہے نا، پھر پتہ نہیں ماں اسے کیا کیا کہتی ہے، باپ اسے کیا کیا کہتا ہے، دادا دادی کیا کیا کہتی ہے، نانا نانی کیا کہتی ہے۔ اب اسی کیفیت میں میرے آقا نے کہا حسین منی وانا من حسین، دنیا والے ان دو ہستیوں کو جدا جدا نہ سمجھو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میں نے بڑا پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے آج تک اس جملے کی سمجھ نہیں آئی۔
نہیں سمجھ آئی کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین، اس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے ترجمے بھی کیے، تشریحات بھی کی، تفسیرات بھی کی، خطابات بھی ہوئے، کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اپنے ترجمے کو چھوڑو، اپنے مفہوم کو چھوڑو، آج مان لو کہ حسین ابن بہانا بن حسین کا معنی کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا محمد جانتا ہے۔ روزے سے جنت ملتی ہے، زکات سے جنت ملتی ہے، حج سے جنت ملتی ہے، احکام شریعت پہ عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن آپ کا نکاح حرم میں پہنچ جائے، مکہ چلا جائے، کعبہ میں چلا جائے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے، روزہ رکھے، ساری زندگی گزارے، اس کے دل میں اگر آخر بیت محمد کا بغض ہوا تو مصطفیٰ کا ہی فتویٰ ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، رب اسے جہنم میں ڈالے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج کے مفتیوں سے فتوے لینے ہیں تو لو، لیکن کبھی میرے مصطفیٰ سے بھی فتوا لے لیا کرو، کبھی قرآن سے بھی فتوا لے لیا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت کرتا ہے۔ آقا آپ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ میرے آقا نے نمناک نکاحوں کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے، من آذا فاطمہ فقد آذانی، جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے اس سے محمد کو اذیت ہوتی ہے۔ من آذا علی جو علی کو اذیت دیتا ہے فقد آذانی، من آذاہما جو حسن اور حسین کو اذیت دیتا ہے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پتہ یہ چل گیا جو بندن پاک کو اذیت دیتا ہے اس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے، جب اللہ کو اذیت ہوتی ہے دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ ابھی مر جانا ہے سب نے۔ میں نے اتنی کتابیں کوئی نہیں پڑھی ہوئی، میں آپ کو کہوں تفسیر تفریق کے صفحہ نمبر 360 پہ یہ لکھا ہے، تفسیر رازی کی 7ویں جلد میں فلاں آیت، مجھے اتنا پتا ہے یہی تو 5 ہے مقصود دیتا ہے، ہم اتنا ہی پڑھا ہے تو بھائی ہم خواجہ غریب نواز کو ماننے والے، خواجہ معین الدین کو ماننے والے، تو معین الدین نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بلا است حسین، سردار نظر دستر دست یزید، اللہ بنائے لا الہ است حسین۔ مدینہ میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، بے شک سبحان اللہ، مجھے سارا پتا ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی مجھے وہ بھی پتا ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج سنی شیعہ کی کوئی لڑائی نہیں رہ گئی، بے شک آج صرف 2 ہی لڑائیاں ہیں، یا تم حسینی ہو یا یزیدی ہو، بس۔ بے شک